السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، سورہ العادیات کی تفسیر حاضر ہے۔ یہ سورت مکی ہے اور عادیات کا مطلب ہوتا ہے دوڑنے والا۔ عادیہ کی جمع ہے عادیات، دوڑنے والا۔ اس سے مراد ہے گھوڑے، دوڑنے والے گھوڑے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس صورت کے اندر گھوڑوں کی قسم کھائی ہے، اس کی رفتار کی، اس کی تیزی کی، اس کی بہادری کی۔ اور اللہ رب العالمین کسی خاص، کسی اہم چیز کی ہی قسم کھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ اس سے ان چیزوں کی اہمیت، اس کی ضرورت سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن ہم اور آپ صرف اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں، بس اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھا سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے کہ تم لوگ اپنے باپ داداؤں کی قسم مت کھاؤ، اور اللہ کے علاوہ کسی کی بھی قسم مت کھاؤ۔ جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک یا کفر کیا۔ تو ہم صرف اللہ کی قسم کھائیں گے بس جب ضرورت پڑے تو۔ اللہ کے علاوہ کسی بھی مخلوق کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس صورت میں گھوڑوں کی قسم کھاتے ہوئے کہا والعادیات ضبحا، ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم۔ واو یہاں قسم کا واو ہے، والعادیاتی قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی۔ ضبحا مطلب ہانپتے ہوئے یا ہنہناتے ہوئے، یعنی جب گھوڑا بہت تیزی سے جب دوڑ رہا ہوتا ہے تو اس کا سینہ ہانپتا ہے۔ انسان دوڑتا تو ہانپتا ہے، تو سینے کے پاس ہی محسوس ہے، ہانپتا ہے گھوڑا، یا تو ہنہناتا ہے اور یا تو ہانپتا ہے۔ تو اسی کا نقشہ اللہ نے کھینچا ہے کہ والعادیات ضبحا۔ ضبحا مطلب ہانپنے والا گھوڑا، ہانپنے والا۔ تو والعادیات ضبحا، ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم۔ فالموریاتی قدحا، پھر ٹاپ مار کر آگ جھاڑنے والوں کی قسم۔ تو فالموریات، موریات کا مطلب ہوتا ہے آگ نکالنے والا، اور قدحا مطلب ٹکر مار کر۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب گھوڑا تیزی سے جب دوڑ رہا ہوتا ہے اور گھوڑوں کا ٹاپ، اس کے قدم جب پتھروں پر پڑتے ہیں تو پتھر آپس میں ٹکراتے ہیں تو اس سے چنگاری نکلتی ہے، یا گھوڑے کا قدم ڈائریکٹ جو پتھر پر پڑتا ہے تو اس سے چنگاری نکلتی ہے، یا تو دو پتھروں کا پتھر ٹکرانے کی وجہ سے، یا گھوڑے کا جو قدم ہے وہ جب پتھر پر لگتا ہے تیزی کے ساتھ قدم وہ رکھتے ہوئے وہ بھاگتا ہے وہ گھوڑا آگے، تو ٹکرانے سے آپس میں چنگاری پیدا ہوتی ہے، وہ مطلب ہے قدحا ٹکرانا، اموریات مطلب چنگاری نکالنے والا۔ تو فل موریاتی قدحا، پھر ٹاپ مار کر آگ جھاڑنے والوں کی قسم، یعنی گھوڑے کی بات چل رہی ہے۔ فل مغیراتی صبح، تو مغیرات کا مطلب ہوتا ہے دھاوا بولنے والا گھوڑا، دھاوا کسی دشمن پر حملہ کرنے والا، دھاوا بولنے والا گھوڑا۔ اور صبح مطلب صبح کے وقت، صبح یہ ایسے میں عربی لفظ ہے۔ تو فالمغیرات صبحا، پھر صبح کے وقت دھاوا بولنے والے گھوڑوں کی قسم۔ فأثرن به نقعا، تو اس وقت گرد و غبار اڑاتے ہیں، یعنی جب یہ گھوڑے تیزی سے چل رہے ہوں، دوڑ رہے ہوں، دشمن پر حملہ کر رہے ہوں، دھاوا بول دے تو یہ گرد و غبار اڑاتے ہیں۔ جب گھوڑے کا پیر قدم جب زمین پر پڑتا ہے تو گرد و غبار اڑتا ہے۔ تو اثرنا کا مطلب اڑانا، اور نقا مطلب دھول، مٹی۔ تو فاثرن به نقا، اس وقت گرد و غبار اڑاتے ہیں۔ فوسطن به جمعا، پھر اسی کے ساتھ فوجوں کے درمیان گھس جاتے ہیں یہ گھوڑے۔ تو فوسطنا کا مطلب بیچ میں گھس جانا، بیچ میں داخل ہو جانا، اور جمع مطلب دشمن کا لشکر۔ فوسطن به جمعا، تو یہ گھوڑے دشمن کے فوج میں، فوجوں کے درمیان میں گھس جاتے ہیں۔ یہاں تک اللہ نے بیان کیا۔ تو اللہ نے گھوڑوں کی قسم کھائی، پھر گھوڑے کی کچھ صفات کو بیان کیا، اس کی بہادری کو بیان کیا۔ بہت بڑی بات دیکھیے، ایک جانور ہے لیکن اللہ نے کیسے بنا دیا ہے کہ جانور مالک کے سامنے دشمن ہے، پھر بھی یہ دوڑتا ہے، دھاوا بولتا ہے، حملہ کرتا ہے۔ گھوڑے کو چلانے والا انسان جہاں جہاں اس کو جانے بولتا ہے گھوڑا جاتا ہے، سامنے تلوار ہے، نیزہ ہے۔ پہلے تو لوگ گھوڑے پہ لڑائی کرتے تھے، جنگ ہوتی تھی، آپس میں جنگیں ہوتی تھی۔ آج لوگ میزائل بم مار رہے ہیں نا، اس وقت تو تصور ہی نہیں تھا میزائل کا، بم کا، بندوق کا۔ تو گھوڑے پہ جا کر کے نیزہ سے، تلوار سے لڑتے تھے۔ اس لیے گھوڑے کی بہت اہمیت تھی، اس وقت بہت زیادہ گھوڑے کی اہمیت تھی۔ ایک تو تیز رفتاری، ایک بہادری، کہ باقاعدہ گھوڑا لڑتا تھا دشمن کے سامنے، یعنی ایک آدمی جو چلا رہا وہ لڑتا تھا اور گھوڑا سامنے رہتا تھا، بھاگتا نہیں تھا دم دبا کے، دیکھ کر کے۔ بہت بڑی بہادری کی بات ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گھوڑے کی قسم کھائی، اس کی صفات، اس کی بہادری کا ذکر کیا۔ یہ بیان اب اللہ تعالیٰ کیا کہنا ہے چلا وہ دیکھیں۔ اب یہاں سے بات شروع ہوئی۔
بات اصل یہ ہے کہ ان الانسان لربہ لکنود، کہ یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔ تو قسم کھا کے اصل یہ بات بتانی ہے کہ ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔ تو کنود مطلب ناشکر ہے، لکنود یہ لام تاکید کے لیے، لکنود ان الانسان بے شک انسان لربہ اپنے رب کا لکنود بڑا ہی ناشکر ہے۔ تو انسان کے اندر کتنی ناشکری دیکھیے، کتنا ناشکری انسان کرتا ہے، جس کے منہ پر دیکھو ناشکری ناشکری ناشکری۔ کسی کو خوش دیکھتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، اللہ کی تعریف کرتے ہوئے؟ بہت کم۔ اگر کوئی تعریف کرے تو اپنی یا اپنے خاندان کی، اپنے فیملی کی۔ منہ پر زبان پر انسان کے رب کا شکر گزاری نہیں آتی۔ اللہ اکبر، یہ خطرناک بات ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور یقیناً انسان خود بھی اس پر گواہ ہے، یعنی اس کو معلوم ہے کہ وہ ناشکرہ ہے، اس پر خود گواہ بنا ہوا ہے۔ شہید مطلب گواہ، ایک تو شہید ہوتا ہے جو اللہ کے نام شہید ہو جائے۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ آج کل لوگ اتنی جہالت ہے کہ کافر بھی مرتا کہتے ہیں شہید، ایک خرافاتی انسان مرتا کہتے ہیں شہید۔ بھائی شہید کے نام اتنا آسان نہیں ہے۔ شہید اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی خاطر، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے، اسلام کی خاطر اپنی جان دے دے، دشمن سے لڑتے ہوئے، اس کو کہتے ہیں شہید۔ ٹھیک ہے، کوئی انسان اپنی زمین کے لیے لڑ رہا ہے، کسی اور سیاست کے لیے لڑ رہا ہے، کسی اور چیز کے لیے لڑ رہا ہے، انتقام لینے کے لیے لڑ رہا ہے، تو وہ شہید نہیں ہوگا۔ اپنی زبان پر کنٹرول رکھنا چاہیے انسان کو۔ دوسری بات ہے کہ ویسے نام لے کے بھی ہم کسی کو نہیں بول سکتے کہ یہ شہید ہو گیا۔ ہم کامن کہیں گے بھائی جو انسان اللہ کے نام میں لڑے، اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی، اسلام کی سربلندی کے لیے، وہ شہید ہوتا ہے، اور اس کی بدفضیلت ہے اسلام کے اندر۔ ٹھیک ہے، لیکن نام ہے کہ فلاں ملک آدمی وہ شہید ہو گیا، وہ شہید ہو گیا، فلاں یہ نام لے کر کیسے بول سکتے؟ کس کے دل میں کیا چھپا ہے، کس کا عقیدہ کیا ہے، کیا سوچ کے لڑا، کیا عقیدہ لے کے لڑا، کتنے خرافات میں وہ انسان تھا، ٹھیک ہے، یا کس نیت سے لڑا، فرق پڑتا ہے نا۔ اسے نام لے کر کے فکس کر کے ہم کسی کو نہیں بولیں گے شہید، یہ صحیح نہیں۔ اللہ کہ اللہ نے کسی بارے کہا کہ وہ شہید، وہ شہید ہے، یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے بتا دیا کہ فلاں شہید تو وہ شہید ہے، یعنی جس کا ذکر قرآن میں کہ فلاں شہید ہے تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں نام لکھا وہ شہید ہے، بس۔ باقی اس کے علاوہ کسی اور کو ہم نہیں بول سکتے کہ وہ شہید ہے۔ اگر وہ واقعی کو شہید ہے چلو ہے، اللہ کے اس کا مقام تو اونچا ہے، لیکن ہمیں اس سے بچنا چاہیے، یہ عقیدت سے متعلق معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح یہاں پہ یہ بھی سمجھیں کہ اللہ کے راہ میں جہاد کرنے کی اتنی فضیلت اہمیت ہے کہ گھوڑے کا اللہ نے ذکر کیا۔ ویسے بھی لوگ جنگ میں گھوڑے کو استعمال کرتے تھے، جہاد میں گھوڑا استعمال ہوتا تھا۔ تو جہاد ایک عظیم عبادت ہے، یہ کینسل نہیں ہوا، نہ ہی منسوخ ہوا ہے، بلکہ قیامت تک کے لیے ہے۔ لیکن اس کے قاعدے ہیں، شروط ہے، سسٹم ہے، ایسا نہیں ہے کوئی کسی کو مار کر کہے کہ میں نے جہاد کیا، جنگ کیا، یہ صحیح نہیں ہے۔ ایک سسٹم ہے، ایک شرط ہے، بہت سارے شروط ہے، ایک سسٹم ہے جہاد کا۔ اور یہ حاکمی جو وقت ہوتا ہے مسلمان کا خلیفہ، اس کی نگرانی میں، اس کی ماتحتی میں، اس کی رہنمائی میں جہاد کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ 5-6 آدمی اپنا ٹیم بنا لے، کہیں جا کے مار کسی کو چلا ہے، کہیں بم گرا دیا، کہیں کچھ گرا دیا کہ میں مجاہد ہوں، یہ غلط بات ہے، اسلام سے بالکل بری ہے۔ تو آج دنیا میں کہیں بھی کوئی بم گراتا ہے، کوئی کسی کو مار کے آ جا رہا ہے، تو اکثر تو یہ لوگ خود کافر لوگ ہوتے ہیں جو مسلمان کو اور اسلام کو خاص کر بدنام کرنے کے لیے اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، کہ کرتا خود کافر ہے اور بدنام اسلام کو کرتا ہے، تاکہ یہ شبیہ جو ہے اسلام، جو جہاد کی جو عظمت ہے، جو شان ہے، اس کو خراب کرنے کے لیے، کہ لوگوں کی نظروں میں جہاد اچھا، جہاد ایسا ہوتا ہے کہ معصوموں کو مارا جائے، یہ سب کافروں کا ٹارگیٹ ہے۔ اس لیے جو ایجنسیاں ہوتی ہے تحقیق کرنے والی، اس نے تحقیق کر کے بتایا کہ نہیں، یہ تو کافر کسی نے کیا، مسلمان میں کوئی حد نہیں۔ اور کہیں کہیں اگر کوئی مسلمان پایا بھی جاتا ہے کئی کانڈ میں، بم مارنے میں، کسی کو ایسے کسی معصوموں کو جان لینے میں، تو خوارج قسم کے لوگ ہوتے ہیں، خارجی، ایک گمراہ فرقہ نا خوارج، اس کو مار دو، اس کو توڑ دو، یہ کافر وہ کافر، اس مائنڈ کے جو لوگ ہوتے ہیں یا اس سے متاثر، وہ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں۔ ایک صحیح مسلمان ایسا کبھی نہیں کرے گا اور نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو فرق ہے، جہاد میں فرق ہے، کسی کو مار دینا معصوم میں فرق ہے۔ تو اکثر چیزیں پروپیگنڈا ہوتی ہے، فتنہ ہوتا ہے، میڈیا والے غلط طریقے سے پیش کرتے ہیں۔ مسلمان، اسلام اس سے بالکل بری ہے، مسلمان بھی اس سے بری ہے، کوئی بھی سچا مسلمان کبھی کسی کی معصوم کی جان نہیں لے گا اور نہ لینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے کہا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ انسان مال کی محبت میں بہت بڑا سخت ہے۔ تو حب مطلب محبت، اور خیر سے یہاں مراد ہے مال، دولت، پیسہ، روپیہ، یہاں خیر سے مراد، خیر کا مطلب صرف بھلائی ہوتا ہے، لیکن یہاں خیر سے مراد کیا ہے؟ دولت، پیسہ۔ اور شدید مطلب سخت، لشدید بہت سخت ہے۔ تو وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان تو محبت میں بڑا سخت ہے، مال کی محبت میں، دولت کی محبت میں۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے نیچرل محبت، فطری محبت، کہ ہر انسان چاہتا ہے اس کو پیسے ہو، پیسے سے محبت کرتا ہے، کپڑے سے محبت کرتا ہے، گھر سے محبت کرتا ہے، یہ تو جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ گناہ کیا ہے کہ انسان بہت زیادہ محبت کرے، ٹوٹ کر کے محبت کرے، یہ غلط ہے۔ جو کافر لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں کہ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، مسلمان جو بددین قسم جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو یہ کیسے پتہ چلا کوئی انسان مال سے بہت محبت کرتا ہے؟ جب وہ مال کو انسان پر ترجیح دینے لگ جائے، انسان سے زیادہ قدر وہ دولت کرے،
رشتہ داری سے زیادہ اہمیت پیسے کو دے، یا دولت کی خاطر نماز کو چھوڑ دے، پیسے کے لیے انسان دین سے دور ہو جائے، دولت کی خاطر انسان اپنے ایمان سے دور ہو جائے، یا زیادہ قریب نہ ہو، تو سمجھے اس کو پیسے سے محبت زیادہ ہے. وہ انسان منہ سے بولے نہ بولے، انسان کا حرکت اثر بتاتا ہے، کام بتاتا ہے. آج کل انسان بہت جھوٹا ہے، اعتبار نہیں رہا انسان، اتنا انسان جھوٹ اس کی انتہا ہے، استغفر اللہ. تو مال کی خاطر انسان کا دین سے دور ہو رہا ہے. عمل کرنے پر، دین پر چلنے میں اگر دوری بنا کر رکھی ہوا، چاہے عورت ہو یا مرد ہو، تو سمجھیے کہ اس کو مال سے محبت ہے، چاہے وہ بولے نہ بولے. یہ اصل یہ کافروں کا یہ شیوا ہے، لیکن افسوس کہ آج بہت سے مسلمان بھی مال کی محبت میں ڈوبے رہتے ہیں. یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، آخرت سے انسان دور ہو جاتے ہیں. افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، کیا اسے وہ وقت معلوم نہیں جب قبروں میں جو کچھ ہے نکال لیا جائے گا. یعنی انسان کو پتہ نہیں، پتہ ہے نا کہ انسان جو مرے گا تو اس کو قبروں سے نکالا جائے گا، باہر کیا جائے گا. یعنی قیامت کے دن مردوں کو قبروں سے نکالا جائے گا نا، اور نکال کے زندہ کر کے اس کو نکال کے باہر پھر لوگوں کو اکٹھا جمع کیا جائے گا. تو کہ انسان اس بارے میں نہیں سوچتا ہے کہ اس کو قبروں سے نکالا جائے گا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا. ایسا نہیں کہ ہم مر گئے، ختم ہو گئے، مٹی میں مل گئے، اب جو کچھ ہم دنیا کر کے چلے گئے اس کا کوئی حساب کتاب نہیں. ایسا نہیں ہے، سب کا حساب کتاب ہونا ہے، دوبارہ زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ ہم سب تمام انسانوں کو. اور آگے کیا دیکھیں، بہت کتنی خطرناک دیکھیں، وہ حصل ما فی الصدور، اور سینوں کی پوشیدہ باتیں ظاہر کر دی جائے گی قیامت کے دن. تو حصل مطلب ظاہر کر دیا جائے گا، بیان کر دیا جائے گا، کھول دیا جائے گا. ما فی الصدور، صدور مطلب سینہ، سینے کے اندر جو چیز ہے. کیا مطلب یہ کہ دنیا کے اندر تو ہم ایک دوسرے کو اچھا برا سمجھتے ہیں ظاہری اعتبار سے، ہے نا، ظاہری اعتبار سے معاملہ کرنا بھی چاہیے. لیکن دل کے اندر کس کے کیا ہے پتہ نہیں، کس کے اندر شرک ہے، کس کے اندر کفر ہے، کس کے اندر نفاق ہے، کون دین پر واقعی چل رہا ہے، یہ لوگ بیوقوف بنا رہا ہے، ٹھیک ہے، یا اسلام کو، ایمان کو، اللہ اس کے رسول کو لے کر کے اس کے دل میں کیا نظریہ بنا ہوا ہے، یہ ہمیں نہیں پتہ. تو آخرت میں جو اصل فیصلہ ہوگا وہ دل کے حساب سے ہوگا کہ کس کے دل میں کیا چھپا ہوا تھا، دنیا کے اندر کیا چھپا کے رکھا تھا. بہت بڑی بات ہے یہ. اس لیے سب سے پہلے انسان کو، یہ سب سے پہلے انسان کو چاہیے کہ اپنے دل کی اصلاح کرے، دل کو دھوئے، دل کو صاف کرے، شرک سے، کفر سے، بدعت سے، ظلم سے، زیادتی سے، حرام خوری سے، گناہوں سے، نافرمانی سے دل کو صاف کرنا ہے. اور دل کو ایک بار صاف نہیں کیا جاتا ہے، بار بار صاف کیا جاتا ہے، روزانہ صاف کرنا چاہیے. کہ ایسے جیسے کپڑے ہمارے ہیں تو پہنتے ہیں، گندے رہتے ہیں، پھر کپڑے کو دھوتے ہیں، پھر پہنتے ہیں، پھر دھوتے ہیں، تو بار بار دھونا پڑتا ہے نا. تو اس سے دل ہے کہ دل بار بار گندا ہوتا ہے، اس کو بار بار دھونے کی ضرورت ہے، صاف کرنے کی ضرورت ہے. برتن، پلیٹ بار بار دھویا جاتا ہے، گھر کو بار بار دھویا جاتا ہے. اسی طرح سے دل ہے کہ دل کو بھی بار بار دھونے کی ضرورت ہے، صاف کرنے کی ضرورت ہے. اصل آخرت میں معاملہ دل کے حساب سے ہوگا، جس کے دل میں کیا چھپا ہوا ہے، دل میں انسان کیا چھپا کے لے گیا، کیا رکھ کے گیا، کس طرح کا دل لے کر کے دنیا سے گیا، اس کے حساب سے. تو دنیا میں معاملہ ہوتا ہے ظاہری اعتبار سے، لیکن آخرت میں جو اصل معاملہ ہوگا وہ باطنی اعتبار سے، کہ دل کس کا کیسا تھا، کس طرح دل میں کیا انسان چھپا کر کے گیا، اس کے حساب سے معاملہ ہونے والا ہے. اس لیے دل کی صفائی، شرک، بدعت، خرافات، گناہ، نافرمانی، اور جس کے دل میں کیا چل رہا، کسی کو لے کر کس طرح کا نظریہ کو رکھتا ہے، سب کچھ، کینہ، کپٹ، حسد، جلن، یہ سب دل کا معاملہ ہے نا. آپ کسی سے حسد کرتے ہیں، کسی سے جلن کرتے ہیں، تو گناہ ہے. کسی سے حسد کرنا بھی گناہ ہے. کسی مسلمان کو ناپسند کر رہے ہیں، ایک بیچارہ دیندار ہے بس، اور اس کو ناپسند کر رہے ہیں بس ایک اپنی دشمنی کی وجہ سے. ہاں، کوئی مسلمان گنہگار ہے تو اس کے گناہ کی وجہ سے اس کو ناپسند کر رہے ہیں، یہ تو ایمان کا حصہ ہے، اچھی بات ہے، ناپسند کرنا چاہیے گناہ کی وجہ سے. لیکن ایسے حسد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے، انتقام لینے کی وجہ سے، کیونکہ وہ آپ کی بات نہیں مانا، اس لیے یہ خطرناک بات ہے. دل کا صاف ہونا بہت ضروری ہے. ان ربهم بهم يومئذ لخبیر، تو یومئذ اس دن، قیامت کے دن. خبیر مطلب خبر والا. اللہ تعالیٰ خبیر ہے، اللہ کی صفات میں ایک صفت ہے، تو خبر رکھنے والا، خبر ہے. اللہ تاکہ پہ اللہ خبیر. تو ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب اس دن ان کے حال سے پورا باخبر ہوگا، پورا خبر ہوگا اللہ تعالیٰ کو. ویسے ابھی بھی خبر ہے، لیکن قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کو پورا خبر ہوگا، ظاہری طور پر، باطنی طور پر، جو کچھ انسان دنیا سے کیا کر کے گیا ہے سب پتہ ہو. اب یہ انسان کو، مسلمان تو خیر سے مانتے ہیں، لیکن کچھ لوگ مسلمان مان کے بھی اتنا یقین نہیں رکھتے، اس لیے لوگ گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، نافرمانی پڑھتے ہیں. جس دن یہ بات اچھے سے اتر جائے کہ اللہ خبیر ہے، ہم جو کچھ چپکے کر رہے ہیں، یا کسی خلاف سازش کرتے ہیں، کسی کو ہم ستاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، یا کوئی گناہ کر رہے ہیں، تو اللہ خبیر ہے، تو انسان ایسا نہیں کرے گا. اس کے ایمان میں کمی ہے. اور دوسرا، کافر ایمان اللہ پہ نہیں لاتا ہے، لیکن اس دن جب اللہ تعالیٰ جب سب کے دل کی بات کو کھول کے سامنے رکھ دے گا، تب انسان کو پورا یقین ہے کہ اللہ تو واقعی خبیر ہے، ہر چیز کے اللہ کو خبر ہے، اتنی باریک بات اللہ کو معلوم ہے، دل کے اندر جو کوئی انسان چھپا کر رکھا وہ اللہ کو معلوم ہے. اس دن بندے کو، کافروں کو یقین ہو جائے گا، اور جس کو بھی یقین شک تھا اس کا شک یقین میں بدل جائے گا. تو اللہ تعالیٰ اس دن بدلا دے گا انسان کو اس کے عمل کے اعتبار سے. تو جو کچھ انسان نے اچھا کیا ہوگا دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو اچھا بدلا دے گا. جو انسان برا کیا ہوگا، اس کی برائی کے حساب سے اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا، اس کا معاملہ اس کے ساتھ کرے گا. تو اس لیے کہتے ہیں نا، اصل جو حساب کتاب ہونا ہے
وہ آخرت میں ہونا ہے. اس لیے قیامت کو یوم الحساب کہتے ہیں. یوم الحساب، حساب و کتاب کا جو دن ہے وہ آخرت ہے، اصل قیامت ہے، دنیا نہیں ہے. اسی لیے اگر کوئی آپ پر ظلم زیادتی کرے تو جلد بازی نہ کرے کہ وہ دندنا رہا ہے ظلم کر کے، وہ ظلم کر کے بھی کیسے کھا پی رہا ہے، گھوم پھر رہا ہے، اس کو کچھ نہیں ہو رہا ہے، اللہ کا عذاب نہیں، اللہ کی پکڑ نہیں آ رہی ہے. تو یہ مت سوچیے، وہ ظلم آپ پر کیا ہے تو آپ گھبرا کیوں رہے، صبر کریں. یہ دنیا اصل سزا کے لیے نہیں بنائی ہے، دنیا تو اللہ نے اصل عمل کے لیے بنائی ہے. اب جو کچھ اچھا برا کرے گا اس کا اصل بدلہ یا سزا یا جزا جو کچھ ملے گا وہ آخرت میں اصل. کسی کو اللہ دنیا میں کچھ دکھا دیتا ہے، یہ بات بھی سچ ہے. کسی کافر کو بھی کچھ دکھا دیتا ہے، کچھ مسلمانوں کو بھی ظالموں کو اللہ دکھاتا ہے، ورنہ اصل آخرت ہے. اسی طرح کافر، آپ سوچتے ہوں گے کہ ہم مسلمان ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اچھے سے رہتے ہیں تو ہم تکلیف و پریشانی میں، لیکن یہ کافر شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، پھر بھی کیسے دندناتے لوگ پھر رہے ہیں، خوب مالدار ہیں، پیسے میں یا غریب ہے، جو کچھ بھی ہے، گھوم پھر رہا ہے، اس کو وہ سزا نہیں مل رہی ہے. تو یہ سب نہیں سوچنا چاہیے. اصل اللہ نے جو سزا کا دن رکھا، بدلے کا حساب کتاب کا، وہ آخرت رکھا ہے، قیامت کا دن. اس دن پھر پائی کا سب کا حساب ہو جائے گا، چاہے وہ مسلمان ہو، وہ کافر ہو، وہ اچھا ہو، وہ برا ہو، وہ عورت ہو، وہ مرد ہو. تو اس لیے انسان کو ہمیشہ چاہیے کہ قیامت کے دن سے ڈرے. اس لیے اللہ نے قیامت کا قرآن نے بہت زیادہ ذکر کیا ہے، اور حدیث کے اندر بھی آخرت کی فکر، فکر آخرت کی فکر. یہ اصل مسئلہ یہی ہے، کیونکہ ہم دنیا میں اس لیے آتا ہے کہ ہماری آخرت اچھی ہو جائے. تو اصل ہماری زندگی آخرت ہے، تو وہ آخرت اچھی ہو اس کے لیے دنیا میں انہیں کام کرنا ضروری ہے. فکر مند ہونا، فکر کرنا، اپنی اصلاح کرنا، اپنی فیملی کی اصلاح کرنا، اپنے بیوی بچوں کی اصلاح کرنا، اپنے دوست احباب کی، ماں باپ کی کو دین پہ لانا، اگر وہ دین پر نہیں ہے تو پیار محبت کے ساتھ. پوری فکر دنیا میں کرنی. تو دنیا اگر اچھی ہو گئی، اچھی زندگی گزار لی، اچھی کا مطلب دین پر چلنا، یہ اصل ہے. اچھی کو اکثر وہ کیا سمجھتے ہیں، پیسہ پیسہ، مالدار تو اچھی زندگی، غلط بات ہے. کتنے کافر ایسے ہیں دیکھیے، ارب پتی ہے، کروڑ پتی ہے، بلڈنگوں میں بنگلوں میں گھوم رہے ہیں، وہ کئی بلڈنگوں کے مالک ہیں، کیا ان کی لائف اچھی ہے؟ نہیں. کوئی کروڑ پتی میں اگر کوئی کافر ہے، آپ مسلمان ہیں تو آپ کے قدم کے برابر بھی اس کافر کی حیثیت نہیں ہے. چاہے وہ کسی ملک کا پرائم منسٹر ہو، کسی اسٹیٹ کا وہ سی ایم ہو، یا کوئی سائنٹسٹ ہو، یا بڑا سے بڑا ڈاکٹر ہو، اگر وہ کافر ہے تو اس کی کوئی حیثیت اللہ کے سامنے نہیں ہے، اسی لیے جہنم میں جائے گا. تو دولت، یہ پیسہ، یہ گھر، یہ کوئی پرکھنے کا اچھی لائف یا بری لائف کا یہ تھرما میٹر نہیں ہے، یہ ترازو نہیں ہے. اصل چیز ہے انسان کتنا دین پر چل رہا ہے، اسلام کو کتنا فالو کر رہا ہے، قرآن و حدیث کی حساب سے کتنی انسان کی زندگی گزر رہی ہے. یہ ہے انسان کے اچھی بری ہونے کی پہچان، علامت. اس لیے ہمیں سے ہر انسان کو ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے نفس سے پہلے شروعات کریں، پھر بیوی بچے، بیٹا بیٹی، ماں باپ، بھائی بہن ہیں، ہر انسان پہلے اپنا دیکھیں. تو یہ بہت اہم صورت ہے کہ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، کہ بے شک ان کا رب اس دن ان کے حال سے پورا باخبر ہوگا. سب کچھ اللہ کو معلوم ہے اور معلوم رہے گا، کوئی چیز اللہ سے چھپتی نہیں. اللہ خبیر ہے، خبر رکھنے والا، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آنکھوں کو، اپنے ہاتھ پیر کو، اپنی طاقت کو، اپنے پیسے کو، اپنے وقت کو، اپنے دن رات کو غلط چیز میں استعمال نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال نہ کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی میں، کہ جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اس چیز میں استعمال کریں. تو اس طرح سے سورہ العادیات کا ترجمہ اور اس کی تفسیر مکمل ہوئی. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے. قرآن مجید کو اللہ نے تین بنیادی مقصد کی خاطر اتارا ہے. نمبر 1 تلاوت، نمبر 2 سمجھنا، قرآن کو غور و فکر کرنا، اور نمبر 3 عمل کرنا. اللہ تعالیٰ ان تینوں مقاصد پر، ان تینوں مقصدوں پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.